بارک وسلم رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو واقعہ شروع تھا۔ عہد معاہدہ کر کے کہ میں نہیں بولوں گا، آپ جو کریں گے اعتراض نہیں کروں گا، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قبول فرما لیا۔ اب دونوں حضرات نے سفر شروع کیا۔ ایک کشتی پر سوار ہوئے، رکبا فی السفینۃ خرقہا، جس پر سوار ہوئے تھے خضر علیہ السلام نے اسی کا تختہ نکال دیا، توڑ دیا اس کو، جس سے سواریوں کے غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لیکن وہ کشتی والوں نے اس کی مرمت کر کے تختہ اور لگا لیا، یا یہ کہ ساحل کے بہت کنارے کے قریب تھے تو یہ کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، فرمایا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے، ایسی بات کی ہے کہ ایسے کشتی والے غرق ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، تم نے کشتی توڑ دی، غرق ہونے کا بھی اندیشہ۔ اللہ لقد جئت شیئا امرا، تو نے ایک خطرناک بات کی۔ لکھو لاہوری کا ترجمہ، لقد جئت شیئا امرا، تو نے ایک خطرناک بات کی۔ ہستانی ترجمہ کرتے ہیں تو نے بڑی بھاری بات کی، تو نے بڑی بھاری بات کی۔ واقعی عجیب بات تھی۔ جس کشتی پر سفر کر رہے ہیں اس کا تختہ نکال دیا، غرق ہونے کا اندیشہ ہے۔ نیز کشتی بھی ناقص ہو گئی، کشتی کو نقصان ہوا، حالانکہ کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ اللہ قال علم اقل، خضر علیہ السلام نے یاد لایا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر بول پڑے آپ، فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، یہ بھولنے کی وجہ سے مجھ پر مواخذہ نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی، اور مت ڈالیے مجھے میرے معاملے میں تنگی میں، تنگی نہ کریں بلکہ برداشت کر لیں میرے سوال کو۔ اپنی غلطی مان لی۔ فانطلقا، پھر دونوں حضرات چلے، پس دونوں چلے، حتیٰ کہ آگے غلام کو دیکھا۔ غلام کا معنی لڑکا، ایک لڑکا تھا نابالغ جس کا نام تھا جیسور۔ لکھو مفسرین نام لکھا جیسور۔ نابالغ ہونے کی صراحت مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور زکیہ کے لفظ سے بھی یوں لگتا ہے نابالغ تھا۔ اقتلت نفسا، جب بچوں کو پکڑ کے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، فرمایا کہ آپ نے قتل کیا ہے ایسی جان کو جو پاک ہے، گناہوں سے پاک، نابالغ ہوتا ہے، بغیر نفس، کسی نفس کے بدلے میں بھی نہیں۔ کسی کو قتل کیا ہو اس قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، آپ نے اس معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں صراحت ہے کہ نابالغ تھا۔ نام اس کا کیا تھا؟ جیسور۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ تو نے بیجا حرکت کی، آپ نے بیجا حرکت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام پر اعتراض کر دیا، پھر یہ بیجا حرکت کی۔ بیجا حرکت کی ترجمہ ہستانوی نے کیا ہے، تو نے بری بات کی۔ یہ حسن لاہوری کا ترجمہ، تو نے بری بات کی۔ اللہ، شیخوں نے ترجمہ کرتے ہیں شیئا نکرا، بے شک تو نے ایک چیز نامعقول کی، بے شک تو نے ایک چیز نامعقول کی۔ گویا کہ اعتراض کر دیا کہ نابالغ معصوم بچوں کو قتل کر دیا بلا وجہ کہ آپ نے۔ یہ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو فات میں بولوں گا نہیں،
لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، قال الم اقل لک، کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے۔ اقل لک کا لام کاف دیکھو، یہ لاکا کا لفظ جو ہے اس میں شدت پیدا کرتا ہے نکیر پر۔ پہلے یوں نہیں کہا الم اقل انک، پہلے بولا، دیکھو پچھلی آیت میں 72 کی آیت میں قال الم اقل انک، اقل لک نہیں، میں نے کہا نہیں تھا تو اس سے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں اقل لک، یہ ذرا اس میں شدت پیدا کرتی کلام میں، لاکا کا۔ قال انی سألتک عن شیء بعد، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں فلا تصاحبنی، مجھے اپنے پاس نہ رکھنا۔ یعنی 2 دفعہ کی معذرت کر لی ہے۔ پہلی تو غلطی جو ہوئی ہے وہ بھول کی ہوئی ہے، بھول گیا کہ مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری قصدن ہوئی ہے، برداشت نہیں کر سکے کہ ایک معصوم بچے کو پکڑ کے مار ڈالنا وہ بہت بری حرکت ہے، اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ یہ قصدن کیا ہے، اس میں کوئی بھول نہیں ہے، اس لیے ماقبل میں بھول کا عذر کیا ہے، یہاں بھولنے کا عذر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر تیسری بار میں صبر کروں تو مجھے الگ کر دینا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ عذر کو پہنچے، یعنی اگر تیسری دفعہ میں سوال کروں پھر مجھے الگ کر دیں، پھر آپ میری طرف سے کہ آپ معذور ہیں، آپ کا معقول ہے آپ کا خیال میں۔ فانطلقا، پھر دونوں حضرات چلے، انطلقا ینطلق چلنا، انطلقا پس پھر آگے چلے، حتی اذا اتیا الی اہل قریۃ، ایک بستی کے پاس ہے۔ یہ بستی کون تھی اس کے بارے میں ایک قول ہے انطاکیہ، انطاکیہ آبادی۔ دوسرا قول یہ ہے ایکا ایک جگہ ہے، ایکا، یہ ایکا جگہ ہے، کوئی خاص بستی۔ تیسرا قول ہے اندلس کی کوئی بستی تھی، اندلس کی کوئی بستی تھی، اس بستی میں دونوں حضرات پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ استطعما اہلہا، بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، اور کھلانا بھی چاہیے، مسافروں کو، غریبوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلانا اچھا وصف ہے۔ تو کھانا طلب کیا ان سے، فَأَبَوْا، ان بستی والوں نے انکار کیا، ابا انکار کر، ابو انکار کیا، یہ کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، پھر دونوں نے پائی کہ ایک دیوار، یرید ان ينقض، گرنا ہی چاہتی تھی، ارادہ رکھتی تھی گر جائے، دیوار گرنے والی تھی، وہ دیوار تھی اس گرنے والی تھی۔ فَأَقَامَ، حضرت خضر علیہ السلام نے یوں کر کے اس کو سیدھا کر دیا، اس لیے کہ وہ خضر علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت ہے، کرامات کو دور ہوتا تھا ان سے، سیدھا کر دیا، گرنے سے بچا لیا۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے اس پر اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا تو کم ہم اپنے کام کو اجرت لے لیتے، ہم اپنا کھانا کھا لیتے۔ یہ تیسری دفعہ بھی بول پڑے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، قال ھذا فراق بینی، کہا یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ کیونکہ تیسری دفعہ کا وعدہ تھا کہ اگر میں اب پوچھوں تیسری مرتبہ تو مجھے الگ کر دینا، اس لیے فرمایا خضر علیہ السلام نے اب جدائی کا وقت ہو آ گیا۔ سأنبئک، عن قریب میں آپ کو مطلع کروں گا ان چیزوں کی حقیقت پر جس پر تو صبر نہیں کر سکا، ضرور میں عن قریب انبئک، آپ کو مطلع کروں گا، بالتعبیر، تعبیر میں حقیقت، اس چیز کی حقیقت پر مطلع کروں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تینوں واقعات جو کچھ کیا میں نے کیوں کیا اب بتائیں گے، توجہ کریں گے۔ کون کریں گے؟ خضر علیہ السلام۔ اللہ، اما سفینہ، جہاں سے کشتی والا واقعہ جو پہلے پیش آیا تھا، اب تفصیل شروع ہو رہی ہے، ذکر کر رہے ہیں میں نے وہ کام کیوں کیا، کشتی کا تختہ کیوں نکالا، کشتی کیوں توڑی تھی۔ کشتی وہ 10 بھائیوں کی تھی،
5 ان میں نابینا تھے، معذور تھے، اور 5 کام کرتے تھے۔ یہ کما کے خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ تو کشتی ٹھیک ٹھاک تھی، توڑی کیوں؟ آگے بادشاہ کا علاقہ تھا جدھر کو کشتی جا رہی تھی۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اچھی کشتی، سالم کشتی، اس کو غصب کر لیتا تھا، زبردستی قبضہ لیتا تھا۔ تو اس کو ناقص بنا دیا تاکہ وہ ناقص اور عیب دار کشتی کو دے کر چھوڑ دے۔ تو گویا کہ ان غریبوں کا بھلا کیا نا، بولو، ان کی کشتی بچ گئی، ان کمائی کا، معاش کا ذریعہ تھے کشتی۔ وہ کشتی کا کام کرتے تھے، سواریاں لے جاتے تھے، لاتے تھے، اور کرایہ وصول کرتے تھے، اس سے وہ ذریعہ معاش تھا ان کا۔ اس لیے ان کی بھلائی کے لیے کیا، کشتی کو توڑ دیا، دوبارہ ٹھیک تو کر دی، لیکن دوبارہ ٹھیک ہوئی چیز مرمت شدہ ہوتی ہے نا، بولو، کامل نہیں جاتی نا، پتہ چل جاتا اس کا۔ تو اس لیے اس کشتی کا تختہ توڑا تھا تاکہ وہ بادشاہ غصب نہ کر سکے، کشتی ان کی بچ جائے۔ اما سفینہ، بہر کشتی کا قصہ، فکانت المساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، میں ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں۔ وراہم، ان کے آگے مالکن، ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینہ غصبا، ہر کشتی کو غصب کر، ہر کشتی مراد ہر کامل کشتی کو، ہر کشتی کو یعنی ہر کامل مکمل صحیح کشتی کو غصب کرتا تھا۔ ایک واقعی کی توجہ ہو گئی نا، جی بولو۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ ہاں جی، اس کو بیان کرنے لگے۔ بہرحال وہ اما الغلام، وہ لڑکا، فکان ابواہ، اس کے دونوں باپ، ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہم نے خیال کیا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، یہ اپنے دونوں والدین کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مقصدہ بچہ طبعاً ہی کافر تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی نظر نبوت سے بانپ لیا تھا، یا اللہ کی اطلاع سے بانپ لیا تھا کہ وہ کافر ہی رہے گا بڑا ہو کر۔ بڑا ہو کر کافر جو ہے اپنے مومن والدین کو بھی کفر کی طرف کھینچے گا۔ اس مومن والدین کا نقصان تھا، ان کو بچانے کے لیے ہم نے اس کو مار ڈالا۔ یہ دوسرے واقعہ کی توجہ ہوئی، بولو۔ اما الغلام، بھر وہ لڑکا، اس کے دونوں والدین مومن تھے۔ ہم نے اندیشہ کیا ان یرہقہما، کہ ان کو سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے۔ ہستانوی کا ترجمہ، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے۔ اللہ، حسن لاہوری نے ترجمہ کیا ہے، ہم ڈرے، فخشینا، ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ ہم ڈرے کہ انہیں والدین، انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، پس ارادہ کیا ہم نے کہ ہم اس کے بدلے میں، ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو بہتر عطا کرے۔ لڑکا تو مار ڈالا، لڑکے سے بہتر عطا کرے، زکاتاً، پاکیزگی کے اعتبار سے، وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، محبت کرنے میں بڑھ کر ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اس لڑکے سے تو خطرہ تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا، کیونکہ اس نے کافر ہی رہنا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کو کفر میں ڈال دے گا۔ تو ماں باپ کو بچانے کے لیے ہم نے اس لڑکے کو مار ڈالا، سمجھائی؟ اور اس کے بدلے میں ارادہ کیا اللہ پاک نے کہ اس کے بدلے میں اچھی چیز، زیادہ پاکیزہ چیز دے، جو مسلمان ہو، مومن ہو، اور اقرب الرحمہ، محبت بھی اس سے زیادہ ہو، یعنی زیادہ محبت والا بچہ نصیب فرمائے۔ اور ارادہ کیا یہ کہ بدلے ان کا رب بہتر اس سے زکاتاً، پاکیزگی میں، اقرب الرحمہ، اور محبت کرنے میں بڑھ کر ہو۔ کہتے ہیں کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے والدین کو ایک لڑکی عطا کی، جس کے پیٹ سے 1 یا 2 نبی پیدا ہوئے۔ زکوٰۃ بہتر ہوا نا، زکوٰۃ کے اعتبار سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ ان میں ایک کا نام لکھا ہے شمعون علیہ السلام،
یہ شمعون علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں جو جنہوں نے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کیا تھا، قرآن پاک میں واقع ہے۔ اللہ تو اس کافر بچے سے بہتر نہیں عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو بچی عطا کی جس کے بطن سے ایک یا دو نبی پیدا ہوئے۔ کہاں وہ کافر تھا، کہاں اللہ نے نبی بنا دی، کہاں وہ کافروں کی ماں کہلاتی اور یہاں نبیوں کی ماں کہلائے گی۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ ایک لڑکی عطا کی جس کے بطن سے، پیٹ سے ایک یا دو نبی پیدا ہوئے۔ اس نبی کا نام شمعون علیہ السلام ہے، جنہوں نے طالوت رضی اللہ عنہ کو بطور بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اس واقعے میں، واقعہ یاد ہے آپ کو؟ جالوت کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ جالوت کافر تھا تو ان کی قوم کو ایک دفعہ اس نے بہت شکست دی تھی، قتل کیا تھا۔ اس وقت کے پیغمبر جو تھے شمعون علیہ السلام، انہوں نے قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ان کا بادشاہ مقرر کرنا تھا، تو بطور بادشاہ کے طالوت کو مقرر کیا تھا، جس میں اللہ نے خیر ڈالی تھی۔ پھر وہ اسی جنگ میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو جالوت کے ساتھ ہوئی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے طالوت بادشاہ قتل کیا تھا، جالوت کو قتل کیا تھا جنگ کے دوران۔ واقعہ بھی آپ نے پڑھا نہیں شاید، قرآن پاک میں پہلے سپارے ہی میں ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ، ایک قول یہ بھی ہے، وہ بچی جو اللہ نے اس بچے کے بدلے میں عطا کی ہے وہ 70 نبیوں کی ماں بنی ہے، 70 نبیوں کی ماں۔ اللہ، دو واقعوں کی توجہ ہو گئی نا۔ وہ الجدار، اور دیوار کا جو واقعہ سیدھی کر دی بغیر پیسے لیے، یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ الجدار، بہرحال دیوار کا قصہ وہ 2 لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے، جو یتیم بچے تھے، ان کی دیوار تھی۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا ان کے باپ نے دفن کیا ہوا تھا، جس کے وارث وہ تھے۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ لوگ لوٹ لیتے، ان کا نقصان ہوتا، تو ہم نے کہا کہ اپنا خزانہ خود وصول کریں اپنے وقت پر، تو ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیوار سیدھا کرنے کی توجہ تھی۔ خزانہ کس چیز کا؟ 2 قول ہے۔ خزانہ تھا سونے چاندی کا، دولت کا خزانہ۔ دوسرا قول ہے خزانہ علم تھا، یعنی بہت عظیم الشان کتابیں تھیں اس کے نیچے رکھی ان کے والد صاحب نے۔ اللہ، تو ان 2 بچوں کے دیوار کو سیدھا کرنے کی توجہ آ گئی کہ ان بچوں کے خزانے کو بچانے کے لیے ہم نے ایسا کیا، تاکہ بچے اپنا خزانہ بڑے ہو کر خود وصول کر سکیں، خود لے سکیں۔ اور یہ لحاظ کیوں کیا ہم نے؟ ان بچوں کے خزانے کا ہم نے لحاظ کیا کہ بچوں کو ملے، بچوں کو نقصان نہ ہو۔ کان ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ نیک تھا، ہم نیک باپ کی نسبت سے ان کی حفاظت کی۔ سمجھائی بات جی؟ کان ابوہما صالحا، ان کا والد نیک تھا، اللہ والا تھا، اس لیے ہم نے اس کی اولاد کی مال کی حفاظت کی۔ اللہ، وہ باپ کیسا تھا؟ اس میں چند اقوال ہیں مفسرین کی۔ نمبر 1، بلا واسطہ والد ہیں، ان کے والد صاحب نیک تھے، ان دونوں بچوں کے والد صاحب نیک تھے جو فوت ہو چکے تھے۔ باپ کا نام کاشح تھا، کاشح چھوٹا کاف کراچی والا، کاشح، کاف الف شین ہا حلوے والی، آسانی سمجھ آتی ہے، حلوے والی ہا سمجھ آتی ہے آسانی سے، اس کا حلوہ آسان ہے۔ باپ کا نام کیا تھا؟ کاشح۔ ماں کا نام تھا دہن، دال ہے نون،
ہیج لاہور والی۔ تو یہ باپ نیک تھا، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کا خیال رکھا، اس لیے ہم نے ان کے خزانے کو محفوظ رکھا ان کے باپ کی نسبت سے۔ دوسرا قول، یہ باپ 10ویں پشت میں تھا، یہ 10ویں پشت کے باپ ہے۔ کیا معنی؟ ان یتیم بچوں کے والد، ان 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 کے والد، 10 ہو گئے ہوں گے ان کے والد، ٹھیک ہے۔ اوپر 10ویں پشت میں باپ تھا نیک، اور یہ 10ویں پشت نیچے تھے، تو اس باپ کی نیکی کے لحاظ سے ان کے بچوں کے مال کی یا خزانہ علم کی حفاظت کی ہے۔ تیسرا قول، 7ویں پشت کے والد ہیں جی، 10ویں 7ویں پشت کے والد، اوپر تک، پردادا، پردادا، سکردادا، اوپر 7ویں پشت کے ہیں۔ یہ قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے۔ یہ تیسرا قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے۔ حوالہ لکھو روح المعانی، روح المعانی تفسیر میں یہ لکھا ہے، فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے رب نے ارادہ کیا یہ کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو، اشدہ جوانی، وہ بچے یتیم تھے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ نابالغ ہو اور باپ فوت ہو چکا اس کو یتیم کہتے ہیں، اس وقت نابالغ تھے۔ ہم نے خیال کیا اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا، کن اپنا خزانہ خود نکالیں، رحمت من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے فیصلہ کیا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنے خیال سے نہیں کیا، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 موقعوں پر اعتراض کیا تھا، 3 موقعوں، تینوں واقعات کی توجیہ خضر علیہ السلام نے بیان کر دی۔ توجہ فرمائی آپ نے، بولو، قصہ تمام ہو گیا۔